السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. اور کہانی پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں. وہ معدے کے السر میں مبتلا ہو گئی تھی اور اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہ کھانا بہت زیادہ اسپائسی کھاتی تھی. اب تو خیر وہ شادی کے بعد یہاں دوسرے گھر آ گئی تھی اور یہاں کے کچن پہ اس کی اجارہ داری تھی، پر جب وہ اپنی ماں کے گھر میں تھی اسپائسی کھانوں کا چٹکارا وہیں سے اس کے منہ کو لگا تھا. جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا کھانے میں تیز مرچوں کے باعث اپنے آپ کو سی سی کرتے پایا تھا. بچپن میں اکثر اوقات جب کھانے میں مرچوں کی یہ زیادتی ناقابل برداشت ہو جاتی تو وہ شکر پھانک لیا کرتی تھی، مگر پھر وقت اور عمر کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ وہ اس کی عادی ہوتی چلی گئی. رخسانہ کا جنم، پرورش اور تعلق اسی طبقے سے تھا. اس نے بی اے کیا ہوا تھا اور بی اے کی یہ ڈگری اب الماری کی کون سی دراز میں پڑی تھی اسے یاد بھی نہ رہا تھا، جبکہ اس کا شوہر بلال اس کے مقابلے میں انٹر تھا مگر شعور میں اس سے آگے. یوں کہ جس فیکٹری میں وہ کام کرتا تھا اس کی لیبر یونین کا وہ جنرل سیکرٹری بھی تھا، جس کے باعث اس کا شعور اپنی بیوی سے بدرجہ بہتر تھا. ان دونوں کی شادی کو قریب 3 سال کا عرصہ بیت چکا تھا مگر ہنوز وہ اولاد سے محروم تھے. بلال دن بھر فیکٹری میں رہتا تھا اور وہ گھر پہ تنہا ہونے کے باعث وہ بور ہو جاتی تھی. اور پھر جب اس کی یہ بوریت اپنی آخری حدوں کو چھونے لگی تو اس نے اس کا سدباب سوچا اور پھر فیصلہ کرتے ہوئے بلال سے کہا، میں گھر پہ اکیلے بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتی ہوں، کیوں نہ بچوں کو ٹیوشن دے دیا کروں؟ اس سے اچھا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. بلال نے اس فیصلے کی بھرپور تائید کی. یوں وہ میٹرک تک کے بچوں کو ٹیوشن دینے لگی. ان بچوں میں زیادہ تر لڑکیاں تھیں، لڑکے بھی تھے مگر کم. علم کے ان طلبگاروں میں ایک لڑکی مریم بھی تھی جو سائنس میں میٹرک کر رہی تھی. اس باعث اس کا نصاب رخسانہ کے لیے کچھ مشکل اور مختلف ثابت ہوا. اس نے آرٹس میں گریجویشن کیا تھا مگر وہ مریم کو بہت سوجھ بوجھ سے پڑھا رہی تھی، گویا اس طرح وہ اپنے آپ کو بھی بہت کچھ سکھا رہی تھی. وہ سپہر جو کبھی تنہائی کے احساس سے وحشت اور اداسی میں ڈھل جایا کرتی تھی اب کیسے گزر جاتی تھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا. زندگی گزارنے کے بھی کچھ بہانے ہوتے ہیں، کچھ وجوہات، کوئی بھی ایسی وجہ جو زندہ رہنے کا جواز بن جائے. بعض دفعہ تو یہ جواز خود بخود پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات ڈھونڈنا پڑتا ہے. بس صورت دیگر زندگی بس گزرتی رہتی ہے اور زندگی گزرنے اور گزارنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ابتدا میں رخسانہ کو تیزابیت کی شکایت ہوئی جس پر اس نے کوئی خاص توجہ نہ دی. تب اس عدم توجہی کی سزا اسے السر کی صورت ملی. اذیت سوا ہوئی تو اس نے علاج کے لیے بھاگ دوڑ کی. سوشل سیکیورٹی کے تحت اسپتال پہنچی جہاں علامات سن کر ڈاکٹر نے اسے معدے کی اینڈوسکوپی لکھ دی. ٹیسٹ کے لیے صبح نہار منہ آنا ہے، ڈاکٹر نے اسے سمجھایا اور یوں وہ دوسرے دن خالی پیٹ صبح کے وقت اسپتال کی لیب پہنچ گئی. مختلف ٹیسٹ کے لیے آنے والوں کی ایک لمبی قطار تھی، گویا پورا معاشرہ ہی بیمار ہے. کسی کو کوئی بیماری ہے تو کسی کو کوئی. اگر کوئی جسمانی طور پہ بیمار نہیں تو پھر وہ ذہنی طور پہ بیمار ہے. ایک گلے سڑے معاشرے کے افراد صحت مند ہو بھی کیسے سکتے ہیں؟ صبح ناشتہ نہ کرنے کے باعث جلد ہی اس کی ہمت جواب دے گی. بھوک پیاس کی شدت سے اسے چکر آنے لگے. وقت اذیت ناک ہو گیا. کافی دیر بعد اس کا نمبر آیا. لیب کے ایک آدمی نے اس کے ہاتھ میں تھمی پرچی پر ٹیسٹ کا نام پڑھ کر اس کے حلق میں اسپرے کیا جس سے اس کا حلق ایک دم سون ہو گیا. تب اس نے سوچا اب ٹیسٹ ہو جائے گا، لیکن جسے اینڈوسکوپی کرنا تھی وہ بہت دیر سے آیا. اس وقت تک حلق کو سن کر دینے والا اسپرے کافی حد تک اپنا اثر کھو چکا تھا. بہرحال ایکسپرٹ نے ٹیسٹ کے لیے اس کے معدے میں نلکی اتارنے کے لیے جب غیر ماہرانہ طریقے سے نلکی اس کے حلق سے اس کے معدے کی طرف اتاری تو اس کا حلق چھل گیا، مگر بہرحال اینڈوسکوپی تو ہو ہی گئی.
दूसरे दिन टेस्ट की रिपोर्ट मिली तो अल्सर तशखीस हुआ। इन्होंने मेरा पूरा हलक छील दिया। उसने बिलाल से शिकायत की। क्या किया जा सकता है? बिलाल भी लाचारगी से बोला, वो कोई प्राइवेट अस्पताल तो है नहीं जहाँ तुम्हारे ऊपर खसूसी तवज्जो दी जाए। शुक्र करो तुम्हारा हलक सलामत है, जिसके रास्ते तुम मुस्तकबिल में फिर दोबारा तेज़ मिर्चें अपने मैदे में उतारोगी। उसने बीवी पे तंज किया तो वो बिलाल की शक्ल देखने लगी, जो इस वक्त कतई लेक्चर के मूड में था। मैं कहता हूँ, आखिर ज़रूरत क्या थी इतनी तेज़ मिर्चें खाने की? दुनिया भर में कहीं भी इतनी तेज़ मिर्चें नहीं खाई जाती, लेकिन तुम्हारा तो हर काम ही निराला है। पागल हैं हम लोग, हमारी समझ में नहीं आता ना इसलिए। पर तुम तो पढ़ी लिखी हो, थोड़ी बहुत इंसानी नफ्सियात तो समझ में आती होगी। हम गरीबों की ज़िंदगी बदतर और बोर होती है तो हम इसे बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने तई इसमें चार्म पैदा करने के लिए अजीब उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर देते हैं। अब यही देख लो, जुबान का चटकारा। नतीजा क्या है इसका? तुम्हारे बस में तो यही कुछ था जो तुमने अपने साथ किया। लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, अपनी जिंदगियों को कूड़ा करकट बना देते हैं। जिंदगी जैसी खूबसूरत शय का सत्यानाश मार देते हैं, और उसकी वजह ये नहीं कि वो कुछ जानते नहीं, बल्कि वो ये है कि वो जानना चाहते नहीं। बिलाल ना जाने और क्या क्या कहता रहा, लेकिन उसका जहन तो माजी में चला गया था। उसकी अम्मी भी बिलाल ही की तरह बोलती थी। ये प्याला भर के चटनी क्यों पीसी है? वो सिल पर चटनी पीस कर प्याले में डाल रही थी कि उसकी अम्मी उसके सर पे आन खड़ी हुई। चटनी को भी सालन समझ कर खाती है, पता नहीं जुबान है कि क्या है, मिर्चें लगती नहीं है इसे। अम्मी, घर में दाल पके तो लाल मिर्च की चटनी तो बनेगी ना। वो गया दिफा करती थी। क्यों? बगैर चटनी के दाल हलक से नहीं उतरती। अभी तो मज़ा आ रहा है, आगे चल के पता चलेगा जुबान के इस चटकारे का। अम्मी ने ठीक कहा था, अब पता चल रहा था। बिलाल बग झक के घर से बाहर चला गया था। वो करीब ही एक टेबल पर रखी उन दवाओं को घूर रही थी जो चटपटी नहीं बल्कि कड़वी थी। इन दवाओं को देखते हुए उसके चेहरे पे ऐसे नागवार तासुरात उभर आए जैसे दवाओं की कड़वाहट बिना खाए उसके हलक में उतर गई हो। उन कड़ी दवाओं का कोर्स 6 हफ्तों पे मुहित था, साथ ही सख्त परहेज भी। ट्रीटमेंट मुकम्मल हुआ तो एक बार फिर टेस्ट के मरहले से गुजरना पड़ा। अब की बार उसने पैसे खर्च किए, एक प्राइवेट और बड़ी लैब से टेस्ट कराया जहां बिना किसी तकलीफ के टेस्ट हुआ। रिपोर्ट में अल्सर का खात्मा नजर आया। कुछ दिन एक खौफ के जेरे असर उसने परहेज भी किया, मगर फिर गुजरते वक्त के साथ साथ रफ्ता रफ्ता ये खौफ भी मासूम होता चला गया और वो खाने पीने के मामले में अपनी पुरानी रविश पे लौट आई। उस रोज वो शादी की एक तकरीब में इनवाइटेड थी कि कॉलेज की एक क्लास फेलो से काफी अरसे बाद उसकी मटभीड़ हो गई। अरे नरगिस, तू नरगिस ही है ना? तेरी नज़र कमज़ोर हो गई है क्या? मेरी नज़र कमज़ोर नहीं हुई, तू मोटी हो गई है, जान बन गई है तेरी। किस चक्की का आटा खा रही है? यार, शादी के बाद तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ ही जाता है ना, मगर तुझ में तो थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ा। अब क्या करूं यार, हालांकि वो भी कहते हैं कि तुम्हारा फिगर ख़राब हो गया है, पर खाने पीने में मेरा हाथ है कि रुकता नहीं। तुझे पता है खाने के मामले में मैं भी तेरी ही तरह हूँ। मज़े मज़े के खाने मेरी भी कमज़ोरी हैं। हाँ, वो तो मैं भी खाती हूँ। तू तो घर का खाती है ना। घर के खाने और होटल के खाने में बहुत फ़र्क है। हफ्ते में 2-4 मरतबा तो मैं बाहर खाना खाती हूँ। रुखसाना सुनती रही और फजूल के कॉम्प्लेक्स में मुब्तला होती रही। दरअसल नरगिस की शादी फाइनेंशियली एतबार से एक स्ट्रॉन्ग बंदे से हुई थी, जिसकी जोड़िया बाजार में मसाला जात की एक बहुत बड़ी होलसेल शॉप थी। अल्लाह का शुक्र है, नरगिस बोलती रही, मैंने कराची का हर बड़ा होटल ट्राई किया है, सभी जगह खाना खाया है। किसी होटल का तो सलाद ही इतना उम्दा होता है कि जी चाहता है बस उसी से पेट भर लो, और किसी किसी की सॉस इतनी मज़े की कि बस मज़ा ही आ जाता है। ख़ास तौर पर ऐसे होटल्स की जहाँ पिज़्ज़ा या बर्गर वगैरह मिलता है। बोलते बोलते नरगिस के मुंह में पानी भर आया। ऐसी सॉस घर में बन ही नहीं सकती, पता नहीं कैसे बनाते हैं वो दोनों इसी मौजू की डोर थामे रही। अभी ये मौजू मज़ीद तवालत इख्तियार करता कि वेटर्स ने डिशों के ढक्कन खड़खड़ा कर खाने खुलने का ऐलान किया। अब जो मौजू था वही मंजर भी। वो दोनों प्लेट के हिस्सों के लिए टेबल की तरफ लपकी। शहद के छत्ते की तरह सभी एक जगह जमा थे। बड़ी मुश्किल से प्लेट हाथ आई। प्लेट तो मिल गई, अब इसे भरना मकसूद था।
بفے پہ رش بہت تھا، مرد و زن بلا امتیاز کھانے کے حصول کے لیے برسرے پیکار تھے۔ شادی ہال کے کچن سے ویٹرز بھاپ اڑاتا ہوا گرما گرم کھانا لا کر ان ڈشوں میں ڈال رہے تھے جو آنن فانن خالی ہو رہی تھیں۔ جب کافی لوگوں کی پلیٹیں بھر گئیں تو بفے پر ذرا بھیڑ کم ہوئی، تب ان دونوں نے آگے بڑھ کے پلیٹ میں کھانا ڈالا۔ پلیٹ ایک تھی اور کھانوں کی اقسام زیادہ۔ یہ ایک پلیٹ ہی مشکل سے ہاتھ آئی تھی، لہٰذا انہوں نے سب کچھ اسی پر ڈالنے کی صحیح ناتمام کی۔ بہرحال ان کی اس کارگزاری کا نتیجہ یہ نکلا کہ پلیٹ پر گویا ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا جو کچھ ہی دیر میں ان کے پیٹ میں جا کر غائب ہو گیا۔ ہر چند کے دونوں قریب قریب کھڑی کھانا کھا رہی تھی، مگر اب وہ دونوں ایک دوسرے سے ایک جملہ تک نہیں بول رہی تھی، بولنا تو دور، ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ ان کی نظریں اور تمام تر توجہ اس وقت کھانے پہ مرکوز تھی، انہیں پہ موقوف نہیں۔ وہاں موجود سبھی اسی بیہیویئر کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کھانے کے ساتھ کیا کریں، معدے غبارے بن جائیں اور بفے پر سجا سب کچھ اس میں سما جائے۔ زبان کہاں تھی کہ یہ سلسلہ لذت رکنے نہ پائے، مگر معدے اپنی میکسیمم کیپیسٹی سے زیادہ اوور لوڈ ہو چکے تھے۔ اب دونوں کے ساتھ بھی صورتحال اس سے مختلف نہ تھی، مگر ڈیزرٹ دماغ نے تحریک دی، اسے بھی معدے میں ٹھونس لو۔ وہ گویا معدے سے دشمنی پہ تلا ہوا تھا، کیونکہ معدے سے اس کی بنتی نہیں تھی نا۔ پھر معدے نے جو حرکت کی تھی اس کا نتیجہ پورے جسم کو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ جسم سست ہونے لگا تھا اور غنودگی کا غلبہ جلد از جلد بستر پہ پہنچنے کا تقاضا کر رہا تھا، لہٰذا سب ایک ایک کر کے کھسکنے لگے تھے۔ ان دونوں نے بھی اپنے اپنے گھروں کی راہ لی۔ بچوں کو ٹیوشن دینے سے رخسانہ کو جو پیسے ملتے تھے، بلال نے اس بارے میں اسے کہا تھا کہ اپنے پاس ہی رکھا کرو، گھر کے اخراجات چلانا میرا کام ہے، ویسے بھی گھر میں محض 2 افراد کا خرچ ہے، سو جب بھی یہ رقم کچھ پس انداز ہو جاتی وہ اسے شاپنگ وغیرہ پہ خرچ کر دیا کرتی تھی۔ اس وقت بھی اس کے پاس اچھی خاصی رقم جمع تھی، اتنی کہ اس رقم سے شہر کے کسی بھی بڑے سے بڑے ہوٹل میں ایک بھرپور اور شاندار ڈنر کیا جا سکتا تھا۔ جب سے نرگس نے اسے بتایا تھا کہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانوں کے علاوہ سلاد اور سوس بھی بہت مزے کی ملتی ہیں، اس کے دل میں ہوٹل میں کھانا کھانے کی خواہش جاگ گزین ہو چکی تھی۔ ویسے بھی سوس اس کی کمزوری تھی، گھر کی بنی ہوئی چٹنی تو وہ بچپن سے کھاتی چلی آ رہی تھی، لہسن کی چٹنی، املی کی چٹنی، پودینے کی چٹنی، پر اب کچھ نیا ہو جائے، کچھ نیا چٹخارے دار۔ زبان کسی نئی لذت سے آشنا ہونا چاہتی تھی۔ دیکھوں تو صحیح ہوٹل والے کیسی سوس بناتے ہیں۔ سوس کے تصور سے ہی اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا، اس اتوار کو رات کا کھانا ہم کسی بڑے ہوٹل میں کھائیں گے۔ اس نے بلال کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ بل میں پے کروں گی، وہ پیسے تم نے اپنا دماغ کھپا کھپا کے بہت محنت سے کمائے ہیں، تو کیا ہوا، خرچنے کے لیے ہی کمائے ہیں نا، اور خود پہ خرچیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ اس جواب پہ بلال چپ ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ بحث فضول ہے۔ اور پھر اتوار آ گیا۔ اس دن صبح سے ہی وہ موڈ میں تھی۔ اس نے پہلے سے ہی اپنے اور بلال کے ایسے ڈریس استری کر کے رکھ دیے تھے جنہیں زیب تن کر کے وہ کسی بڑے ہوٹل میں جا سکتے تھے۔ اور پھر جب شام ہوئی تو وہ دونوں تیار ہو کے گھر سے نکلے۔ بائک چھوڑو، رخسانہ بولی، ٹیکسی سے چلیں گے۔ اوکے میڈم، مجھے پتا ہے آج آپ ٹھیک ٹھاک نوٹ خرچ کرنے کے موڈ میں ہیں۔ وہ دونوں اپنی گلی سے گزر رہے تھے کہ سامنے سے مریم آتی دکھائی دی۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کا ہاتھ تھامے کہیں سے آ رہی تھی۔ ارے مریم تم، رخسانہ بولی، میٹرک کلیئر کرنے کے بعد تم نے کون سے کالج میں ایڈمیشن لیا؟ وہ دونوں چلتے چلتے رک گئے تھے۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی ہے باجی۔ کیوں؟ تمہارے پاس تو سائنس ہے نا، اور تم بہت اچھا پڑھتی بھی ہو۔ پھر؟ رخسانہ متحیر تھی۔ ابو کہتے ہیں میں آگے نہیں پڑھا سکتا، کالج میں بہت خرچہ ہے۔ باقی ماندہ الفاظ اس کے حلق میں گھٹ کے رہ گئے۔ رخسانہ نے دیکھا اشک یک بارگی کہیں سے امٹ کر اس کی آنکھوں میں اتر آئے تھے۔ رخسانہ نے یوں سرے راہ اس سے مزید کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ گلی سے لوگ آ جا رہے تھے۔ چلو آؤ میرے ساتھ، اس نے مریم سے کہا اور بلال کو بھی واپس گھر کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ گھر میں داخل ہو کے اس نے مریم سے استفسار کیا۔ ہاں اب بتاؤ تفصیل سے۔ مریم کیا بولتی، بس بے بسی سے رونے لگی۔ رخسانہ جیسے سب کچھ سمجھ گئی۔
مریم بہت غریب گھرانے سے تھی. اسے پہلی جماعت سے میٹرک سائنس تک کی ایجوکیشن انتہائی مفلسی اور قسم پرسی میں گورنمنٹ اسکول سے حاصل کی تھی. رخسانہ جانتی تھی کہ مریم نے میٹرک سائنس بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا. فرسٹ ٹیپ تھی, A+ گریڈ تھا. اسے کسی بھی سرکاری کالج میں میرٹ لسٹ پہ ہی داخلہ مل سکتا تھا, اور سرکاری کالجوں کی تو فیس بھی اتنی زیادہ نہیں, نہ ہی بے تکے اخراجات. وہ سوچ رہی تھی کہ مریم کا باپ جانتا بھی ہے کہ مریم کو ڈاکٹر بننے کا کس قدر جنون ہے, اور ایسا بھی نہیں کہ وہ پڑھائی میں گئی گزری ہو. وہ بہت مختلف اور بہت ذہین اسٹوڈنٹ تھی رخسانہ کی. اگر ایسے بچوں پہ ماں باپ 4 پیسے خرچ کر بھی دیں تو ماں باپ کا مستقبل بھی تو سنور جاتا ہے نا. پر یہ بھی سچ ہے, غریب بندہ پیٹ بھرے کہ اپنا مستقبل بنائے, اسی کشمکش میں اس کے بچے زیادہ پڑھ نہیں پاتے, اور یہ غربت نسل در نسل ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتی چلی جاتی ہے. اس کا باپ کسی فیکٹری میں ایک معمولی ورکر تھا. پھر بھی وہ پوچھ بیٹھی, رو کیوں رہی ہو؟ پوچھنے کو تو اس نے پوچھ لیا, مگر اسے احساس ہوا کہ اس کا پوچھنا ہی غلط ہے. اس طرح کی بے بسی ہو تو آدمی کیا کرے؟ آنسو ہی فقط اس کے بس میں ہوتے ہیں, بجز اس کے کچھ نہیں بس میں ہوتا. مریم کا بھائی بھی اپنی بہن کو یوں روتا دیکھ کر بے حد اداس اور غمگین ہو گیا تھا. اور رخسانہ کا دل, وہ تو مریم کو یوں روتے دیکھ کر خود جیسے آنسو بن گیا. رنج و درد سے اس کا سینہ لبریز ہو گیا تھا. تب بس گویا لمحے میں فیصلہ ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے, اب رو نہیں, اس نے مریم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. میں تمہیں کالج میں ایڈمیشن دلاؤں گی. لیکن باجی آپ, مریم نے آنسوں میں ڈوبے لہجے میں سے سکتے ہوئے کچھ کہنا چاہا تو رخسانہ نے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور بولی, بس اب تم گھر جاؤ, کل صبح میرے پاس آنا. مریم نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے رخسانہ کو دیکھا, جن میں تشکر, حیرت, مسرت اور نہ جانے کیا کیا سمٹ آیا تھا, اور پھر اپنے چھوٹے بھائی کا ہاتھ تھامے خوشی سے تقریباً بھاگتی ہوئی تیزی کے ساتھ گھر سے نکل گئی. رخسانہ نے اسے جاتے دیکھا اور پھر ایک درد بھری سرد آہ کھینچی. آپ چلیں میڈم صاحبہ, بلال نے رخسانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. کسی بڑے ہوٹل میں مجھے ڈنر نہیں کرائیں گی آپ؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اب میں ان پیسوں سے مریم کو پڑھاؤں گی, ضائع نہیں کروں گی. اور بلال اس کے یوں پینترا بدلنے پہ جیسے اپنی جگہ ساکت رہ گیا, اور اس نے بڑھ کے رخسانہ کو اپنی باہوں میں لے لیا تھا. رخسانہ نے اس کے کندھے پہ سر ٹکاتے ہوئے کہا تھا, تو کیا ہوا بلال, بات تو شعور کی ہے. آپ کے پاس یہ شعور پہلے سے تھا, اور اللہ کا شعور ہے کہ جس نے آج مجھے بھی اس شعور سے نوازا کہ دنیا میں آنے کا مقصد صرف پیٹ اور معدے کو بھرنا ہی نہیں, بلکہ اپنے ارد گرد لوگوں پہ نگاہ ڈالنا بھی ہے. اور وہ پیسہ جو صرف ہم اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں, اسے ان ضرورت مندوں اور مستحقین پہ خرچ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے. بس اتنی سی بات تھی. بلال مسکرا دیا تھا. ہاں, اتنی سی بات تھی جسے سمجھنے میں تم نے اتنے سال لگا دیے. پر چلو, ابھی بھی دیر نہیں ہوئی, کہ بات تو شعور کی ہے, اور آتے آتے شعور آ ہی جاتا ہے. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے کھل کے مسکرائے تھے. دونوں مطمئن تھے. بلال یوں کہ جیسی بیوی وہ چاہتا تھا, آج اسے رخسانہ میں وہی سب نظر آ رہا تھا, اور رخسانہ یوں کہ اسے لگا تھا آج زندگی کا اصل مقصد بھلے مکمل طور پہ نہیں, پر تھوڑا تھوڑا ضرور سمجھنے لگی تھی کہ شعور اور آگہی اگرچہ تعلیم کے محتاج نہیں, پھر بھی پڑھے لکھے اور صاحب حیثیت لوگوں پر شعور اور آگہی پھیلانے کی ذمہ داری عام لوگوں سے کچھ زیادہ ہے.